सेठ रहमान के साथ आने वाली औरत लुबना थी। हाँ, वही मेरी यूनिवर्सिटी की सबसे खूबसूरत और तरहदार लुबना, जिसकी शादी सेठ आबिद नामी एक दौलतमंद कबाड़िए से हो गई थी। सेठ रहमान हम दोनों की कैफियत से बेखबर हमारा तारुफ करवाने में मसरूफ़ था। शाहपारा बेगम, इनसे मिले, यही हैं PZ साहब, और आजकल शहर में बस इन्हीं के चर्चे हैं। और ये हैं शाहपारा, हमारे मुल्क की नामवर आर्टिस्ट, पड़ोसी मुल्क में भी अपनी अदाकारी से धूम मचा चुकी हैं। आज हमने ख़ास आपके साथ मुलाकात के लिए इन्हें मदऊ किया है। लुबना चुपचाप खड़ी मेरी तरफ देखती रही। हमारी पहले भी मुलाकात हो चुकी है रहमान साहब, मगर तब ये PZ नहीं थे और नाम है शाहपारा। सेठ रहमान को शाहपारा की बात सुनकर हैरत का एक झटका लगा। अरे वाकई भाई PZ साहब, आप तो वाकई छुपे रुस्तम निकले, जबकि हम ये समझते रहे कि इस कोहरे नायाब से दोस्ती का शरफ सिर्फ हमें ही हासिल है। लुबना उर्फ शाहपारा ने सेठ रहमान की तरफ देखे बगैर कहा, हमें कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दीजिए रहमान साहब। पुराने बिछड़े हुए मिलें तो कहने को बहुत कुछ होता है दोनों के दरमियान। सेठ रहमान लुबना की बात सुनकर हड़बड़ा कर बोला, हाँ हाँ क्यों नहीं, आप लोग बातें करें, मैं खाना लगवाने का इंतजाम करता हूँ। रहमान जाते जाते भी हमें हैरत से देखता हुआ पलट गया। लुबना छोटे छोटे कदम उठाते हुए मेरे करीब आ गई। परिजात, ये तुम ही हो ना? मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा। तो तुम हो शहर के वो नए बिग शॉट, बड़े सनतकार। मेरा ताल्लुक अब फिल्म इंडस्ट्री से ज़रूर है, मगर ऐसा मैंने सिर्फ फिल्मों में ही होते देखा है। तुम वाकई एक फातेह हो परिजात। मैंने लुबना की तरफ देखा। वो आज भी उतनी ही खूबसूरत और जाज़बे नज़र थी, बल्कि उसके हुस्न में अब उदासी की आमेज़िश ने एक अजीब सा रंग भर दिया था। हुस्न उदास हो तो कितना मुकम्मल हो जाता है। नहीं, मैं कभी फातेह नहीं था, बस हारता ही आया हूँ। मगर तुम और ये शाहपारा, ये सब क्या है? तुम्हारा शोहर कहाँ है? वो सेठ आबिद? लुबना धीमे से मुस्काई। सेठ आबिद एक कामयाब सौदागर था। उसे जब तक उस शादी के सौदे में अपना फ़ायदा नजर आया, उसने मुझे अपने साथ रखा, और जब सूद समेत सारा मुनाफा वसूल हो चुका तो उसने 3 लफ्ज़ कहकर मुझे आज़ाद कर दिया। तुम नहीं जानते परिजात, उसे सौदेबाजी खूब आती थी। मैंने एक गहरी सांस ली। नहीं, मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि वो कैसा सौदेबाज था। लुबना ने चौंक कर मेरी तरफ देखा। ओ, इसका मतलब है मेरा शक सही था। उसने तुमसे भी तुम्हारी शायरी का सौदा किया था। मुझे हमेशा उसके नाम से छपी उस किताब के लफ्ज़ों में तुम्हारी झलक नजर आती थी, मगर मैं खुद को ये यकीन नहीं दिला पाई कि तुम अपने फ़न को सेठ आबिद जैसे दुकानदार के हाथ बेच सकते हो। मैंने लुबना की स्याह गजाली आंखों में छुपे सवाल का जवाब देखा। अभी तुमने खुद ही तो कहा था कि सेठ आबिद एक बहुत कामयाब सौदागर था। उसे ठीक वक्त पर अपने मतलब और लोगों की मजबूरियों की कीमत लगाना खूब आता था। सच पूछो तो आज जो तुम मुझे परिजात से PZ बना देख रही हो, उसके पस मंजर में कहीं ना कहीं सेठ आबिद से किए हुए उस सौदे का हाथ भी है। मगर तुम यहाँ इस महफिल में कैसे? ये सेठ रहमान तो बड़ा काइया शख्स दिखाई देता है, और तुम इसकी खास मेहमान हो। ये सब क्या है? लुबना ने दूर खड़े रहमान की तरफ देखा, जो मेहमानों को खाना लगने की इतला दे रहा था। ये सेठ भी एक कामयाब दुकानदार है। इसने मुझे तुम्हारे रुझाने के लिए आज यहाँ मदऊ किया है। तुम्हारी फर्म से कोई ठेका हासिल करना चाहता है। अब मेरा मशरफ इन बड़े सनतकारों के यहाँ बस इतना ही रह गया है। मैंने दुख से लुबना की तरफ देखा। और फर्ज करो कि तुम मुझे रुझाने में नाकाम रहती, फिर क्या होता? कुछ ज्यादा नहीं, मेरी बची कुची इज्जत नफ्स को मजरूह किया जाता, और फिर किसी और सौदे के लिए मुझे पेश कर दिया जाएगा, क्योंकि मेरी माँ दुनिया से जाते जाते इतने उधार मेरी ज़ात के लिए छोड़ गई है कि अब मैं चाहूँ भी तो उन जंजीरों से खुद को आज़ाद नहीं कर सकती। इतने में सेठ रहमान हमारे करीब पहुँच गया। मुखल होने की माजरत चाहता हूँ, मगर खाना ठंडा हो रहा है। बातों के लिए तो सारी रात पड़ी है, और मुझे तो लगता है कि शाहपारा बेगम हमसे कहीं ज़्यादा आपकी बातों की कदरदान है, वरना इतनी लंबी गुफ्तगू तो ये किसी से नहीं करती। हम तो बात करने को तरस जाते हैं साहब। मैंने सेठ की तरफ देखा। नहीं सेठ साहब, अब मैं चलूँगा। आपका खाना शायद मुझसे हजम ना हो सके। कल आप अपने मैनेजर को मेरे दफ्तर भेज दीजिएगा, ये ठेका आपको ही मिलेगा। और ये क्या, इस जैसे मजीद जितने सौदे आप करना चाहे मेरी तरफ से हाँ ही समझिएगा। बदले में मुझे सिर्फ किसी की आज़ादी दरकार है। मुझे यकीन है कि ये आपके लिए घाटे का सौदा नहीं होगा। अगर मंजूर हो तो अपने मैनेजर को कीमत बताकर भेजिएगा।
میں بات ختم کر کے وہاں سے چل پڑا۔ سیٹھ رحمان وہیں ہکا بکا سا کھڑا رہ گیا۔ مڑتے وقت میں نے لبنہ کی آنکھوں کی نمی اپنی آنکھوں میں اتری محسوس کی تھی، اور پھر ساری رات اس نمی نے میری پلکیں بھگوئے رکھی۔ بظاہر باہر سے اجلی اور آنکھوں کو خیرہ کر دینے والی چمک لیے یہ دنیا اندر سے کبھی کتنی تاریک اور سیاہ نکلتی ہے۔ اگلے روز سیٹھ رحمان کا مینیجر اپنے وقت پر آن پہنچا۔ واقعی سیٹھ رحمان ایک کامیاب سوداگر تھا، مگر نہ جانے کیوں پھر بھی اس کی لگائی ہوئی قیمت مجھے بہت کم محسوس ہوئی۔ لوگ عموماً جسموں کے سودے کرتے وقت ان کے اندر بسی روح کی قیمت لگانا بھول جاتے ہیں۔ کمالی پچھلے 2-4 دن سے مجھ سے کوئی ضروری بات کرنا چاہتا تھا، مگر اس روز سیٹھ رحمان کے مینیجر کے جانے کے بعد وہ اپنے چپ پر قابو نہیں رکھ پایا۔ اگر آپ برا نہ مانیں سر، تو میں ایک بات کہنے کی جسارت کرنا چاہ رہا ہوں۔ عہدے اور رتبے میں آپ مجھ سے بہت بلند ہیں، مگر عمر میں آپ سے بڑا ہوں، لہٰذا مجھے تجربے کی رعایت دیتے ہوئے کچھ عرض کرنے دیں۔ میں نے اطمینان سے اس کی یہ لمبی تمہید سنی۔ جتنی دیر میں تم نے یہ تمہید باندھی ہے تم اپنی بات ختم بھی کر سکتے تھے۔ کمالی میری بات سن کر سٹپٹا سا گیا۔ جی سر، میں بس اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے سیٹھ رحمان کی بہت زیادہ قیمت لگا دی۔ میں جانتا ہوں کہ یہ آپ کا ذاتی پیسہ ہے اور اسے خرچ کرنے کا حق بھی صرف آپ ہی کو ہے، مگر آپ کو ابھی سودے بازی نہیں آتی۔ میں جب آپ کو یوں بے دریغ دوسروں پر پیسہ لوٹاتے ہوئے دیکھتا ہوں تو نہ جانے کیوں مجھے بہت دکھ ہوتا ہے۔ عمریں لگ جاتی ہیں یہ پیسہ کمانے میں، اس طرح تو آپ خود کو بہت جلد برباد کر دیں گے۔ اگر جذبات میں مجھ سے کوئی گستاخی ہوئی ہے تو میں معافی چاہتا ہوں، مگر میں نے آپ کو خبردار کرنا اپنا فرض سمجھا۔ کمالی بات ختم کر کے چپ ہو گیا۔ تم نے ٹھیک کہا کمالی، مجھے سودے بازی نہیں آتی، اچھا سوداگر نہیں ہوں میں، انسانوں کی قیمت لگانا نہیں جانتا، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ قیمت صرف چیزوں کی لگائی جاتی ہے، انسانوں اور رشتوں کی نہیں۔ اچھا میرے ایک سوال کا جواب دو، عام طور پر انسان پیسہ کس لیے کماتا ہے؟ کمالی نے بلا تعامل جواب دیا، اپنے خواب پورے کرنے کے لیے سر، اپنے لیے آسائش اور آسانی پیدا کرنے کے لیے، اور اپنے لیے خوشیاں خریدنے کے لیے، عزت اور رتبے کے لیے۔ ٹھیک کہا تم نے، مگر کسی کا کوئی خواب ہی باقی نہ بچا ہو تب آسائشیں اسے بوجھ لگتی ہوں اور اس کی خوشی کسی ایک لمحے میں جامد ہو کر رہ گئی ہو، تب وہ شخص کیا کرے؟ کمالی کچھ دیر خاموش رہا۔ پھر شاید وہ شخص اس دنیا کا ہو ہی نہ سر، کیونکہ آسائش، رتبے اور خوشی سے بھلا کون انکار کر سکتا ہے؟ میں مسکرایا۔ ہاں، کوئی دیوانہ ہی ہوگا جسے ان چیزوں سے انکار ہو، مگر ابھی کچھ باقی ہیں دنیا میں۔ مجھے سوداگر بننے میں ابھی کچھ وقت لگے گا کمالی۔ خیر چھوڑو، تم نہیں سمجھو گے کمالی، اور تم نے بھی تو سیٹھ رحمان کے ساتھ ایک سودا کیا تھا، تمہارا سودا کیسا رہا؟ کمالی نے گڑبڑا کر میری طرف دیکھا۔ میں سمجھا نہیں سر، کیسا سودا؟ ہاں وہی سودا جو کانٹریکٹ سیٹھ رحمان کو دلوانے کی صورت میں تمہیں 5 لاکھ روپے منافع ملنے کے بدلے طے ہوا تھا۔ کمالی کے چہرے پر ہوائیاں سی اڑنے لگی۔ وہ سر، وہ میرا مطلب ہے، میں نے غور سے کمالی کی طرف دیکھا۔ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے کمالی، میں نے ویسے ہی وہ ٹھیکہ سیٹھ رحمان کو ہی دینا تھا۔ بس میری اتنی بات یاد رکھنا، پیسہ کبھی عزت نفس کا نیم البدل نہیں ہو سکتا۔ وقت ملے تو میری بات پر غور کرنا۔ اب تم جا سکتے ہو۔ کمالی سر جھکائے میرے کمرے سے نکل گیا۔ اگلے 2 ہفتے بہت مصروف گزرے۔ اس درمیان میں اپنے بھائیوں کے نئے گھر بھی ہو آیا، بہنوں کی طرف بھی چکر لگا لیا۔ خوب آؤ بھگت ہوئی میری، مگر ان میں سے کوئی بھی یہ بات ذہنی طور پر تسلیم کرنے کے لیے تیار نہ تھا کہ میں یوں تنہا اتنے بڑے گھر میں زندگی گزارتوں۔ سبھی کو میرا گھر بسانے کی جلتی تھی، مگر ان میں سے شاید یہ بات کوئی نہیں جانتا تھا کہ جب دل ہی جل جائے تو گھر نہیں بسا کرتے۔ میرا دل بھی جل کر راکھ ہو چکا تھا۔ اب کوئی امید، کوئی آس باقی نہیں رہ گئی تھی کہ کبھی کوئی نظر میری طرف بھی اٹھے گی۔ بظاہر میرے ارد گرد ایسی بہت سی نازنینائیں تھیں جن میں سے میں کسی ایک کی جانب بھی اشارہ کر دیتا تو اس کے گھر والے بسد خوشی اسے میرے ساتھ رخصت کر دیتے، مگر یہ میرا نہیں، میری ظاہری شان و شوکت اور اس دولت کا کمال ہوتا جسے ابھی تک خود میرے گھر والے بھی مشکوک نظروں سے دیکھتے تھے، اور چہمگائیاں ہوتی رہتی تھیں کہ آخر 10 سال کے اندر اندر میرے ہاتھ الادین کا ایسا کون سا چراغ لگا ہوگا جس نے میری کایا ہی پلٹ دی۔ ہمارا معاشرہ بھی کتنا دوغلا ہے، جس شخص کی غیر موجودگی میں اس کے رتبے اور دولت پر ناجائز ہونے کے شک میں 1000 باتیں بناتا ہے، اسی شخص کے آنے پر اس کو پوری تعظیم کے ساتھ کھڑے ہو کر ملتا ہے، اسے 1000 سفارشیں کرواتا ہے اور ساتھ کھڑے ہو کر تصویریں بنانے میں فخر محسوس کرتا ہے۔ بہروز کریم ٹھیک ہی کہتا تھا،
दौलत हजार ऐबों का एक पर्दा है। कुछ रोज बाद अहमद साहब चंद तालिबे इल्मों के हमरा मेरे दफ्तर आए और बहुत देर बैठे रहे। वो अपने साथ उस साल का यूनिवर्सिटी का सालाना रिसाला भी लाए थे, जिसमें मेरी 3 पुरानी नज़में छपी हुई थी। मैंने उनके लाख इनकार के बावजूद यूनिवर्सिटी की बज़्म अदब के लिए साल भर का चंदा उनके हवाले कर दिया। वैसे भी मेरी कंपनी से शहर की तकरीबन हर बड़ी अदबी तहरीक और तंजीम को अतियात दिए जाते थे। शहर में मैं काफ़ी अदब दोस्त मशहूर हो चुका था, मगर मैं खुद उन अदबी प्रोग्रामों में जाने से गुरेज करता था, क्योंकि अब मैं शायद अपने लफ्ज़ों और अपनी शख्सियत के इस वाज़े तज़ाद से उकता चुका था, या फिर अच्छे लफ्ज़ और अच्छे ख्यालात सिर्फ अच्छी शख्सियत के साथ ही जचते हैं। मुझ जैसा कोई कितने ही ऊंचे ख्यालात को लफ्ज़ों की खूबसूरत माला में परोकर पेश कर दे, हर्फ बेवकत ही रहते हैं। मैं खुद को मज़ीद किसी धोखे में नहीं रखना चाहता था। अगले दिन बड़े भैया किसी की सिफारिश के लिए दफ्तर आए तो मैंने उनसे अपने पुराने रजिस्टर और मसवदों के बारे में पूछ बैठा। उन्होंने मुझे बताया कि वो अभी वहीं पुराने घर की 2 छत्ती वाले ट्रंक में ही पड़े हों शायद, क्योंकि बहुत सारा सामान नए मकान में मुंतकिल होना बाकी था। पुराने घर का सौदा हो चुका था और कुछ दिन में वहाँ से सारा सामान भी उठवाना था। जाने मेरे दिल में अचानक ही मेरे पुराने घर और मोहल्ले के लिए एकदम हुक सी उठी। मैंने कागजात तलाश करने के बहाने भैया के साथ ड्राइवर को भेजकर पुराने घर की चाबी मंगवा ली और उसी शाम असर के वक्त मेरी गाड़ी मेरे पुराने मोहल्ले के साल खोर्दा लकड़ी वाले बड़े गेट से अंदर दाखिल हो रही थी। मैंने गाड़ी मोहल्ले के पुराने मैदान से परे ही रुकवा ली। सामने बच्चे कैंचे खेल रहे थे। मैं बहुत देर वहीं खड़ा उन्हें खेल खेलते हुए देखता रहा। गरीब मोहल्ले के बच्चों के खेल भी सदा गरीबाना ही रहते हैं। कभी मैं भी अपनी गलियों और उसी मैदान में बाकी बच्चों के साथ सारा दिन कैंचे और गिल्ली डंडा का खेल खेला करता था और शाम को छुपन छुपाई। मगर जिंदगी मेरे साथ अभी तक छुपन छुपाई का ही खेल खेलती आ रही थी। मोहल्ले के पुराने मकीनों में कोई दिखाई नहीं दिया। ज्यादातर नए चेहरे नजर आ रहे थे। गुर्बत अलबत्ता वही पुरानी थी। मैंने कबीर खान को अपने घर का दरवाज़ा खोलने का कहा और फिर उसे गाड़ी की जानिब वापस भेज दिया, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मेरी आंखों में उतरती नमी देख सके। हमारे कुछ जज्बात और महसूसात बहुत ज़ाती होते हैं, हम उन्हें किसी के साथ बांट नहीं सकते। मैं बहुत देर तक अपने घर के छोटे से सहन में खड़ा उन बीते दिनों को याद करता रहा, जब मैं दुनिया के हर गम से आज़ाद था। अपने छोटे कदमों से इस सहन में दौड़ता फिरता था। बावर्ची खाने से अम्मा की बाजियों को डांटने और सुगड़ापे के गुड़ सिखाने की आवाज़ें आती रहती। अब्बा सहन में अपना हुक्का संभाले खांसते और अखबार पढ़ते रहते। मैं मट्टी के सहन में अपनी पुरानी टीन की बनी खिलौना मोटर कार के लिए रास्ते बनाता रहता और दिन में 100 मरतबा उस जंग लगी कार को अम्मा के दुपट्टे से चमकाता रहता। एक लम्हे ही में मेरे आसपास ये सब कुछ इस शिद्दत से मेरी याद के झरोकों से बाहर झलका कि वो सब लम्हे फिर से जिंदा हो गए। हत्ता कि मैं उस वक्त अब्बा के हुक्के का कड़वा धुआं और बावर्ची खाने से आती गर्म फुलकों की महक भी महसूस कर सकता था। काश मैं सारी ज़िंदगी वही 5-6 साला परिजाद ही रहता, कभी बड़ा ना होता। जाने हम इतनी जल्दी बड़े क्यों हो जाते हैं। हर बच्चा अपनी माँ के लिए परिजाद ही तो होता है। तो अगर मेरी भोली वाली माँ ने मुझ जैसे का नाम भी परिजाद रख दिया तो ऐसा क्या गुनाह किया। मेरी आंखों से टिप टिप आंसू बहने लगे। अचानक मुझे अपने कानों में अब्बा की आवाज़ भी गूंजती हुई महसूस हुई। परिजाद, बेटा तुम परिजाद ही हो ना। मैं एक झटके से अपने ख्यालात की दुनिया से वापस लौट आया। कोई मुझे वाकई पुकार रहा था, जिसे मैं अब्बा की आवाज़ समझा था। वो हमारे मोहल्ले के एक बुजुर्ग बशीर चचा की आवाज़ थी। मैंने जल्दी से अपनी आंखें पोंछकर पलट कर देखा। घर का दरवाज़ा खुला देखकर गली से गुजरते कुछ पुराने मोहल्लेदार गली में जमा हो चुके थे। ये सब वो लोग थे जिनके हाथों में मेरा बचपन खेला था। सभी घुल मिल गए थे और पुरानी यादों के सब दरीचे वाह हो गए। वो सब अब्बा के दोस्त और साथी थे और पुरानी बातें याद करके सभी बैक वक्त खुशी और गमगीन से हो गए थे। गोया याद माजी सिर्फ मेरे लिए ही अजाब नहीं थी, और भी बहुत थे जो इस अजाब से दो चार थे। वो सब मेरी तरक्की देखकर हैरान और दिल से खुश नजर आ रहे थे। ये पुराने मोहल्लेदार भी बड़े दिलचस्प रिश्ते में बंधे होते हैं। जब तक साथ रहते हैं ज़्यादातर एक दूसरे से खफा और झगड़ते रहते हैं, मगर उन्हीं में जब कोई एक बिछड़कर कहीं और चला जाता है और अरसे बाद मिलता है तो ये सारे खून के रिश्तों से भी बढ़कर उसे याद करते हुए यूं इस्तकबाल करते हैं जैसे वो हमसाया नहीं, कोई माँ जाया हो। ये इंसानी रिश्ते हमेशा दूर जाकर ही खूबसूरत क्यों बन जाते हैं। फासले हमारे रवैयों में इतनी बड़ी तब्दीलियां कैसे ले आते हैं। ये क्या गोरख धंधा है। नुक्कड़ वाले मंसूर चचा को अचानक कुछ याद आ गया। अरे हाँ परिजाद बेटा,
وہ مرزا صاحب کا پوچھنے ضرور جانا، بہت بیمار رہتے ہیں آج کل، ضعیف بھی بہت ہو گئے ہیں۔ مرزا صاحب کا نام سنتے ہی میرا گال اچانک جلنے لگا۔ ان کا لگایا ہوا تمانچہ آج تک میرے ذہن کے کسی نہا خانے میں گونج رہا تھا، اور تبھی اچانک ہی وہ آفتے جان ناہید بھی یاد آ گئی۔ اس کا تو ماجد سے رشتہ ہو گیا تھا، جانے اب وہ کیسی ہوگی۔ محلے کے بچے گاڑی کے گرد جمع تھے اور ڈرائیور انہیں بھگانے کے لیے مختلف طریقے آزما رہا تھا۔ میں دھڑکتے دل کے ساتھ مرزا صاحب کے دروازے کے سامنے رک گیا۔ پھر مجھے خود ہی اپنی حالت پر ہنسی آ گئی۔ اب تو وہ کب کی اپنے گھر کی ہو چکی ہے، اور میں ہوں کہ آج بھی اس کے گھر کے سامنے کھڑا اپنے بے چین دل کو سنبھالنے کی ناکام کوشش میں مصروف ہوں۔ سب اس دشمن دل کے تماشے ہیں۔ میری دوسری دستک کے جواب میں اندر سے کسی کے قدموں کی آہٹ بلند ہوئی۔ میں ایک جانب ہو کر کھڑا ہو گیا۔ آنے والی نے دروازہ کھولا تو اس کی نظر مجھ سے پہلے دور کھڑی میری کار پر پڑی، اور پھر میری اس سے نظر ملی تو میری سانس رکنے لگی۔ وہ ناہید ہی تھی۔ ناہید بھی گڑبڑا سی گئی۔ میں نے اسے سلام کیا تو وہ اٹکتے ہوئے بولی، آپ پریزاد ہیں نا؟ مجھے ہمسایوں نے بتایا تھا کہ آپ محلے میں آئے ہوئے ہیں، مگر میں بالکل بھی یہ توقع نہیں کر رہی تھی کہ آپ ہمارے گھر بھی آئیں گے۔ ناہید کے بال الجھے، کپڑے مسلے ہوئے اور پیروں میں پرانی چپل تھی۔ اس کا جسم پہلے سے کافی فربا لگ رہا تھا، اور وہ طرح دار، شوخ، نازک اور نٹکھٹ لڑکی مجھے اس سامنے کھڑی عورت میں بمشکل ڈھونڈنے سے حصے بخروں میں بٹی نظر آ رہی تھی۔ ناہید نے سٹ پٹا کر مجھے اندر آنے کی دعوت دی۔ آپ باہر کیوں کھڑے ہیں؟ اندر آ جائیں، ابا گھر پر ہی ہیں۔ میں جھجکتے ہوئے اندر داخل ہو گیا۔ یہ وہی صحن تھا جہاں میں کبھی شام کو گھنٹہ بھر کے لیے ناہید کو ٹیوشن پڑھانے کے لیے انگور کی بیل کے سائے میں کرسی ڈالے بیٹھا رہتا تھا، اور دن کے باقی 23 گھنٹے اسی ایک گھنٹے کی یاد میں گزار دیتا تھا۔ شہر میں 4-5 چھوٹے چھوٹے بچے شور اور ادھم مچا رہے تھے۔ ان میں سے ایک نے گھڑے پر رکھا پیتل کا گلاس زور سے پکے فرش پر گرا دیا۔ شور مچ گیا۔ ناہید نے غصے میں اس بچے کو 2 تھپڑ مارے اور غصے اور شرمندگی سے چلائی، چپ کر جاؤ کم بختو، دیکھ نہیں رہے گھر میں مہمان آئے ہیں؟ چلو نکلو یہاں سے، باہر جا کر کھیلو۔ بچے منہ بسوڑتے صحن سے نکل گئے۔ اندر سے مرزا صاحب کھانستے ہوئے باہر صحن میں نکل آئے۔ کون آیا ہے ناہید بیٹا؟ ناہید نے جلدی سے صحن میں بڑی پرانی کرسی میرے لیے سیدھی کی۔ پریزاد آئے ہیں ابا جی، ہمارے پرانے ہمسائے۔ مرزا صاحب نے چونک کر اپنا چشمہ درست کیا اور مجھے غور سے دیکھا۔ ارے پریزاد بیٹا، کیسے ہو تم؟ تمہارے بھائیوں سے پتہ چلا کہ تم پاکستان آ چکے ہو، اچھا کیا آ گئے، تمہیں دیکھے بہت عرصہ ہو گیا۔ مرزا صاحب ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہے۔ ناہید میری موجودگی کی وجہ سے بہت الجھی ہوئی اور بہت بے آرام سی دکھائی دے رہی تھی۔ پھر اچانک مرزا صاحب کے چہرے پر شرمندگی کے آثار پیدا ہو گئے۔ ارے ہاں، یاد آیا، میں نے کبھی تمہارے ساتھ بڑی زیادتی کر دی تھی میاں۔ بعد میں حقیقت کھلی تو تم یہاں سے جا چکے تھے، ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا۔ میں نے جلدی سے کہا، یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ بزرگوں کا حق ہوتا ہے، مگر یہ ماجد کہاں ہے؟ دکھائی نہیں دے رہا؟ مرزا صاحب نے برا سا منہ بنایا۔ ارے ہوگا کہاں، کہیں نوکری کی تلاش میں در بدر بھٹک رہا ہوگا۔ ناہید کی ماں کے انتقال کے بعد اسے تو موقع ہی مل گیا، مہینوں اپنے بیوی بچوں کو یہاں میکے میں میری خدمت کے بہانے چھوڑ کر جانے کہاں غائب رہتا ہے۔ بہت سے کاروبار آزمائے اس نے، مگر کچھ جمع نہیں۔ آج کل نوکری کے لیے دھکے کھاتا رہتا ہے۔ ناہید چائے کا کپ لیے نمودار ہوئی اور اس نے باپ کو گھور کر دیکھا۔ بس کریں ابا جی، یہ وقت بھلا ان باتوں کا کہاں ہے؟ میں کنکھیوں سے ناہید کو دیکھتا رہا۔ یہ نازک شاخ گل جیسی لڑکیاں شادی کے بعد اتنی جلدی اپنا روپ کیوں بدل لیتی ہیں؟ یا پھر شاید ماجد جو اس کا محبوب تھا اور بطور شوہر اس کے ساتھ زندگی گزار رہا تھا، اس کے لیے ناہید اب بھی اتنی ہی دلکش اور خوبصورت ہو۔ کہتے ہیں حسن جب ہمارے روزمرہ کے معمول میں شامل ہو جائے تو عموماً اپنا اثر کھو دیتا ہے، یا پھر سدا کے لیے اپنے پہلے تاثر کے ساتھ ہماری یادداشت میں جامد ہو کر رہ جاتا ہے۔ میں نے پورے 10 سال کے بعد ناہید کو دیکھا تھا، اس لیے شاید میں اس کے بڑھتے ہوئے وزن پر کچھ الجھن محسوس کر رہا تھا۔ لیکن کیا محبوب کے روپ بدل لینے سے ہماری محبت کا نظریہ بھی بدل جاتا ہے؟ یا پھر حسن پرستوں کا شیوا ہی میر کی غزل اور خیام کی ربائی کو اس کے سراپے میں ڈھلتے ہوئے دیکھنا ہوتا ہے؟ میں انہی خیالوں میں مگن چائے کے چھوٹے چھوٹے گھونٹ لے رہا تھا۔ ناہید سر جھکائے میرے قریب ہی کھڑی تھی۔ اتنے میں اچانک صحن کا دروازہ کھلا اور گرد اور دھول میں اٹا ایک تھکا ہارا سا شخص اندر داخل ہوا۔ ہم دونوں کی نظر ملی۔ ناہید کو میرے قریب کھڑے دیکھ کر اس شخص کے ماتھے پر تیوریاں سی پڑ گئیں۔ ناہید بھی کچھ گھبرا سی گئی اور جلدی سے اس کی جانب بڑھی۔ ارے ماجد، تم آ گئے، دیکھو پریزاد صاحب ہمارے گھر آئے ہیں۔
पहचाना नहीं तुमने उन्हें? माजिद ने कड़ी नजरों से मेरी तरफ देखा। माजिद ने गुस्से से नाहिद की तरफ घूर कर देखा। नाहिद ने जल्दी से उसे सरगोशी में कुछ कहा। माजिद ने इस बार मुझे गौर से देखा और फिर उसके मुंह से बेख्तियार निकला, अरे परिजाद तुम? मेरा मतलब है आप परिजाद ही हो ना? माफ करना, मैं थकन के मारे पहचान नहीं सका। शायद माजिद भी मेरे कीमती आला लिबास और बाहर खड़ी नई गाड़ी से मरूब होकर फौरन तुमसे आप पर आ गया था। इंसान ने मरूबियत के लिए कितनी नापायदार अशिया को पैमाना बना रखा है। मैंने गहरी नजरों से माजिद को देखा। उसके चेहरे पर वक्त की धूल शायद कुछ ज्यादा ही तेजी से तह जमा रही थी। बहुत थका मांदा सा नजर आ रहा था। कभी यही माजिद हम सारे मोहल्ले के लड़कों के लिए रश्क का बाइस हुआ करता था और मैं तो खुद को उस पर रश्क करने के काबिल भी नहीं समझता था। वो उस हस्ती का महबूब था जिसकी पलक का एक इशारा मुझे उम्र भर के लिए खाकस्तर कर गया। और आज इतने सालों बाद वो शोला जवाला मेरे सामने राख बनी खड़ी थी और उसका वो गुलफाम गमे दौरा के फेरे में सब कुछ भोला दिखाई देता था। कौन खुश है भला इस नाशनास जमाने में? जिन्होंने पाया उन्होंने पाकर मट्टी कर दिया और जो पा ना सके वो भी हमेशा के लिए खाक हुए। मुझसे ज्यादा देर वहां ठहरा नहीं गया। मैंने आते वक्त अपना कार्ड माजिद को दे दिया कि वो अगले रोज मेरी एक फैक्ट्री के मैनेजर से मिल ले। मैं अपनी गाड़ी में जब गली से बाहर निकल रहा था तब मैंने बैकव्यू मिरर में नाहिद को अपने घर के दरवाजे में खड़ा देखा। शायद वो मुझसे जाते वक्त कुछ बात करना चाहती थी, मगर क्या बात करता मैं उससे? वही माजरतें, वही मेरे कहने का ये मतलब नहीं था मैं आपका दिल नहीं दुखाना चाहती थी, आप दिल के बहुत अच्छे हैं, वगैरह वगैरह। कितना मसनूई लगता है ये सब कुछ माजरतें और कुछ वजाहतें पुराने घाव मुंदमिल करने की बजाय जख्मों का सीना मजीद खोल देती हैं। मैं भी अपने ये खुले जख्म लिए घर वापस पहुंचा तो रात ढल रही थी। कमाली न जाने कब से स्विमिंग पूल के पास कुछ फाइलें गोद में लिए बैठा मेरा इंतजार कर रहा था। मैंने कुछ जरूरी कागजात पर दस्तखत करके उसे फाइलें वापस कर दी। सुबह ले आते कमाली, जिंदगी को इतना बोझ क्यों बना रखा है तुमने अपने लिए? जब तक मेरे साथ काम कर रहे हो नफा और नुकसान को जहन से निकाल कर काम किया करो। मैंने तुम्हें उस दिन भी बताया था कि मेरे नुकसानात और फवाइद का पैमाना कुछ और है। मैं जिंदगी में इतनी बार हार चुका हूँ कि अब जीत मुझे किसी भी हार से कहीं ज्यादा उदास और परेशान कर देती है। कल टेंडर भर देना, बाकी अल्लाह मालिक है। जाओ जाकर आराम करो। कमाली सर झुकाए खड़ा रहा। मैंने आपको कुछ और भी बताना था सर। आज सुबह मैंने सेठ रहमान का दिया हुआ चेक वापस कर दिया है। आपके एक जुमले ने मुझे इज्जत नफ्स का वो सबक सिखाया है कि अब कभी मेरे कदम नहीं डगमगाएंगे। आप भी मेरी इस खता को आखिरी खता समझकर माफ कर देना। मैंने उसका कांधा थपथपाया। भूल जाओ कमाली, जिंदगी में इंसान के पास और कुछ हो ना हो, ये भूल जाने की नेमत होना बहुत जरूरी है। कमाली पलटकर जाने लगा। मैं अचानक उससे पूछ बैठा, कमाली तुमने कभी किसी से मोहब्बत की है? कमाली ने चौंक कर मेरी तरफ देखा। हाँ सर, बड़ा जोरदार इश्क चला था जवानी में अपना, मगर अंजाम बहुत बुरा हुआ आखिरकार। मैंने घबरा कर पूछा, क्यों, क्या हुआ था? कमाली ने लंबी सी सांस भरी। होना क्या था सर जी, शादी हो गई मेरी उसके साथ। आज वो मेरे 4 बच्चों की माँ है। सारा इश्क भाप बनकर उड़ गया। घरेलू रोजमर्रा खर्चों, बच्चों की फरमाइशों और फीसों ने कमर तोड़कर रख दी। सारी मोहब्बत हवा हो गई। कमाली अपने दुखड़े सुनाकर चला गया और मैं बैठा सोचता रहा कि हम नादान इंसान अभी तक ये भी तय नहीं कर पाए कि मोहब्बत को पा लेना बड़ा हादसा है या उसको खो जाना बड़ा सानिया। क्या शय है ये मोहब्बत? हम मुब्तला हों या गैर मुब्तला, ये मोहब्बत हर पल हमारे आसपास कनसुइयाँ लेती, हमारी सरगोशियाँ सुनती रहती है ताकि हमारे खिलाफ फिर कोई भरपूर साजिश रचा सके। मेरी ये हुस्न परस्ती भी तो उसी सितमगर की एक साजिश थी। लोग बातें बनाने लगे थे कि मेरे आसपास खूबसूरत चेहरों का मजमा इकट्ठा रहता है। दफ्तर में, बाहर फील्ड के अमले में, दुबई के दफातर और कंपनियों में, हर जगह इंतखाब अगर मेरे फैसले से होता तो ना चाहते हुए भी वो कोई हसीन चेहरा ही निकलता, चाहे फिर मेरा जिंदगी भर उस चेहरे से दोबारा कभी आमना सामना ही ना हो। मगर लोगों को यह बात क्यों समझ नहीं आती कि जिस तरह हम में से कुछ सफाई पसंद होते हैं, कुछ नफासत पसंद, कुछ को नाजुक अशिया पसंद आती हैं और कुछ खुशबुओं के रसिया होते हैं, इसी तरह मैं हुस्न पसंद था और बस। अगले रोज मुझे साइट एरिया वाली फैक्ट्री के मैनेजर ने बताया कि माजिद को उसकी काबिलियत के हिसाब से किसी दफ्तरी काम पर लगा दिया गया है और तनख्वाह भी माकूल तय कर दी गई है। रात को एक मीटिंग से वापसी पर घर आते आते बहुत देर हो गई। सड़कें सुनसान हो चुकी थीं। रात को जाने पहचाने रास्ते भी किसी अजनबी की तरह हमारा इस्तकबाल करते हैं।
لوگ سمجھتے ہیں کہ دین پوشیدہ گوشوں کو اپنی روشنی سے اجال کر ان کی شناخت ظاہر کرتا ہے، مگر نہ جانے کیوں مجھے ایسا لگتا ہے جیسے لوگوں، جگہوں، چیزوں اور چہروں کی اصل پہچان رات کے اندھیرے میں ہی ہوتی ہے۔ ڈرائیور نے میری بوریت کے خیال سے گاڑی کا FM ریڈیو چلا دیا۔ یہ FM ریڈیو بھی ایک اچھا فرار ہے لمبے راستوں کو مختصر کرنے کا۔ FM کا DJ یا کمپیئر اگر پڑھا لکھا اور زندگی سے شناسا ہو تو ہماری تنہائی بانٹ لیتا ہے۔ اس روز بھی وہ میزبان میری تنہائی بانٹنے کے لیے شعر و ادب کی باتیں کر رہی تھی۔ میں بے دھیانی میں بیٹھا اس کی میٹھی باتیں سنتا رہا کہ اچانک اپنی نظم کے 2 بول سن کر زور سے چونک اٹھا۔ میزبان کی آواز سناٹے میں گونج رہی تھی۔ جی ہاں، یہی ہے میری پسندیدہ نظم کا عنوان۔ گر کبھی تم کو مجھ سے نفرت ہو جائے تو ان راستوں سے نفرت مت کرنا جن پر کبھی ہم ایک ساتھ چلے تھے۔ رات کے اندھیرے میں خود اپنی نظم اس FM کی میزبان کی زبانی سن کر جانے کیوں میری اپنی ہی پلکیں نم ہونے لگی۔ میزبان کہہ رہی تھی، جی سامعین، یہ تھی میری سب سے پسندیدہ شاعر کی وہ نظم جسے میں اکثر گنگناتی ہوں، مگر مجھے اس شاعر سے ایک گلہ بھی ہے۔ میں اسی یونیورسٹی کی ایک جونیئر طالب علم ہوں جہاں میرے ایک محترم سینئر پریزاد صاحب نے یہ ساری نظمیں لکھی، مگر پھر نہ جانے انہوں نے شاعری سے سنیاس کیوں لے لیا۔ اگر خوش قسمتی سے وہ اس وقت میرا پروگرام سن رہی ہیں تو ان سے میری اور میرے اس ادبی پروگرام کے ہزاروں سامعین کی بس یہی ایک چھوٹی سی خواہش ہے کہ وہ لفظوں سے اپنا ناطہ نہ توڑیں۔ اب آپ سے آپ کی میزبان قرۃ العین بخاری اجازت چاہتی ہے۔ کل پھر رات 11 بجے آپ کے پسندیدہ پروگرام بزم ادب کے ساتھ اینی حاضر ہوگی۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ شب بخیر۔ میں پروگرام سننے میں اس قدر مگن تھا کہ مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ ہم کب گھر پہنچے۔ رات بھر بستر پر کروٹیں بدلتے ان گنت سوچوں میں گزری۔ مجھے اپنے ایک اردو کے استاد کی بات ہمیشہ یاد رہتی تھی کہ لفظ اپنے خالق کا ہمیشہ پیچھا کرتے ہیں، اس کی پہچان بن کر ہمیشہ کے لیے وقت کی کسی لہر میں امر ہو جاتے ہیں۔ مگر میں نہیں جانتا تھا کہ میری ٹوٹی پھوٹی شاعری اور بے بسی کے عالم میں لکھی چند نظمیں میری یونیورسٹی کے سالانہ رسالے میں چھپ کر یوں امر ہو جائیں گی کہ اتنے برسوں بعد بھی میری شناخت بنی رہیں گی۔ اگلے روز دفتر پہنچا تو یونیورسٹی سے احمد صاحب پہلے ہی آئے بیٹھے تھے اور کافی خفا بھی نظر آ رہے تھے، کیونکہ میں کسی نہ کسی بہانے ان کی تمام تقریبات کے دعوت نامے ٹالتا آیا تھا۔ اسی شام یونیورسٹی کی بزم ادب کی سالانہ انعامات کی تقریب تھی اور وہ پہلے ہی زبردستی کارڈ پر میرا نام بھی مہمان خصوصی کے طور پر درج کروا کر آدھی یونیورسٹی کو بانٹ بھی آئے تھے۔ میں نانا ہی کرتا رہ گیا، لیکن وہ دھمکی دے گئے کہ اگر آج بھی میں نے تقریب میں شرکت نہیں کی تو وہ آئندہ کبھی مجھ سے بات نہیں کریں گے۔ اب میں انہیں کیسے بتاتا کہ اتنے بہت سارے لوگوں کے سامنے سٹیج پر بیٹھنے اور ان کے سامنے کچھ بولنے کے خیال سے ہی میرے پسینے چھوٹنے لگتے ہیں۔ وہی چبھتی ہوئی نظریں جو مجھے اپنے چہرے کے آر پار ہوتی محسوس ہوتی ہیں، وہی دبی دبی سرگوشیاں، طنزیہ مسکراہٹیں۔ کاش احمد صاحب میرے اس دل ناکارہ کی حالت سمجھ سکتے، مگر یہ نہ ہو سکا، اور ٹھیک شام 5 بجے سٹیج کے ڈائس پر میرا نام پکارا گیا تو میں نظریں جھکائے مائک کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ اچھی بات یہ تھی کہ ہال میں تماشائیوں کی جانب روشنی ملگجی سی تھی، اس لیے مجھے طلبہ کے چہرے صاف دکھائی نہیں دے رہے تھے، اور ویسے بھی سٹیج کا فاصلہ پہلی رو کی کرسیوں سے کافی زیادہ تھا۔ اپنا سانس درست کرنے میں مجھے چند لمحے مزید لگ گئے۔ میری آواز خود مجھے اجنبی سی لگی۔ طلبہ اور دیگر عملہ انہماک سے میری بات سن رہا تھا۔ میں کوئی شاعر، مقرر یا لیڈر نہیں ہوں، بس کچھ مہربانوں کی محبت مجھے یہاں تک کھینچ لائی ہے، اور میری اس درسگاہ کا مجھ پر جو حق ہے وہ مجھے ہمیشہ اس چار دیواری سے جوڑے رکھتا ہے۔ میں احمد صاحب اور ان تمام اساتذہ کا شکر گزار ہوں جنہوں نے سالانہ شمارے میں میرا تعارف اور چند پرانی نظمیں چھاپ کر میرے کچھ پوسیدہ اشعار کو زندہ رکھا۔ یہ شعر دراصل شعر نہیں ہے، میرے دل کی نظر ہیں، میری اپنے آپ سے کی گئی کچھ باتیں ہیں جو کچھ صفحے پر آ جائیں تو آپ لوگوں سے بانٹ لیتا ہوں۔ آپ لوگ اسے شاعری سمجھ لیتے ہیں تو یہ آپ سب کا حسن ظن اور ظرف ہے، ورنہ حقیقت تو یہی ہے کہ میں نے کبھی شاعری نہیں کی، بس خود کو نمایاں رکھنے کا بہانہ تھے یہ سب حرف، جس میں مجھے ہمیشہ ناکامی ہوئی۔ میں اپنی بات ختم کر کے پلٹنے لگا تو دور پہلی قطار میں بیٹھی سیاہ چشمہ لگائے ایک تتلی سی لڑکی کھڑی ہو گئی اور ناظرین کے لیے بڑا مائک ہاتھ میں لے کر بولی، سر میرا نام قرۃ العین ہے، میں اسی یونیورسٹی میں فائنل ایئر کی طالبہ ہوں اور رات کے FM ریڈیو پر DJ اینی کی بزم ادب کے نام سے ایک مشہور پروگرام بھی کرتی ہوں۔ میرے سننے والوں کی ایک بڑی تعداد تک آپ کی شاعری میرے پروگرام کے توسط سے پہنچی ہے اور وہ سب آپ سے مزید کچھ نیا سننے کی خواہش رکھتے ہیں۔ کیا ہم امید رکھیں کہ آپ پھر سے اپنا ناطہ لفظوں سے جوڑنے کی کوشش کریں گے؟
میں نے مختصر سا جواب دیا۔ جی ضرور، اگر غم دورہ نے کچھ مہلت دی۔ ابھی کل رات ہی میں نے اس لڑکی کا پروگرام سنا تھا اور آج اس سے ملاقات بھی ہو گئی۔ کبھی کبھی وقت کی چالیں بڑی نپی تلی ہوتی ہیں۔ تقدیر کبھی کبھی اپنے اسکرپٹ بہت دھیمے انداز میں لکھنا شروع کرتی ہے۔ ہم معصوم انسانوں کو قطعاً خبر نہیں ہوتی کہ مقدر کا یہ مسودہ آگے چل کر ہم پر کیسی قیامتیں ڈھانے والا ہے۔ میں بھی آنے والے محشر سے بے خبر تقریب کے خاتمے کے بعد گھر واپس روانہ ہوا تو کمالی سے رہا نہ گیا۔ سر، آپ نے کبھی بتایا نہیں، آپ تو بہت مشہور شاعر ہیں، ساری یونیورسٹی آپ کے لیے ہال میں جمع تھی۔ میں نے دھیرے سے جواب دیا، یہ خود میرے لیے بھی ایک خبر ہے۔ اتنے برسوں بعد بھی میرے حرف میری شناخت ہیں، مجھے خود بھی حیرت ہے۔ اس میں حیرت کی کیا بات ہے سر جی؟ یہ آج کل کی نوجوان نسل ان چیزوں میں بڑی دلچسپی رکھتی ہے۔ FM، انٹرنیٹ اور حتیٰ کہ سیل فون بھی ہر دم ان چیزوں کو زندہ رکھے ہوئے ہے۔ یہ میر، درد، غالب اور اقبال کو بھی ہم سے زیادہ جانتے اور سمجھتے ہیں سر۔ بظاہر بڑی لاؤبالی ہے یہ نئی نسل، مگر اپنے مطلب کی چیز پڑھتی اور سنتی ہے، چاہے کتاب کے ذریعے یا کسی اور طرح۔ میں چپ رہا۔ ارے ہاں سر، یاد آیا، وہ FM کی DJ لڑکی نے آپ کا سیل نمبر مانگا تھا، رات کو اپنے پروگرام میں آپ کو براہ راست شرکت کی دعوت دینا چاہتی تھی۔ میں نے آپ سے پوچھے بنا اسے نمبر تو دے دیا ہے، مگر خاص تاکید کی ہے کہ پہلے آپ سے بات کر کے اجازت طلب کر لے۔ اور پھر رات گئے میرے موبائل پر ایک اجنبی نمبر جگمگانے لگا۔ تیسری کال پر مجبوراً مجھے فون اٹھانا پڑا، دوسری طرف وہی تھی۔ معاف کیجیے گا سر، شاید آپ کے مینیجر نے آپ کو میری درخواست نہیں پہنچائی۔ میں DJ اینی ہوں، میں اپنے پروگرام میں آپ کو لائیو کال پر مدعو کرنا چاہتی ہوں۔ ہم آپ کے صرف 10 منٹ لیں گے، اگر آپ کو کوئی اعتراض نہ ہو تو۔ میں نے کچھ لمحے توقف کیا، میرے پاس کہنے کے لیے کچھ خاص نہیں ہے، کیا پوچھنا چاہتی ہیں آپ؟ وہ ممنونیت سے بولی۔ کچھ عام سے سوال، آپ کی زندگی کے بارے میں، آپ کی کامیابیوں کے بارے میں، آپ کی ادب دوستی کے بارے میں۔ سنا ہے شہر کی سبھی بڑی تقریبات اور مستقبل کے منصوبوں میں آپ کا حصہ ضرور ہوتا ہے۔ میں یہ سب کچھ اپنے سامعین تک پہنچانا چاہتی ہوں، آپ کی ترقی کا راز جاننا چاہتی ہوں۔ عام طور پر ادب سے جڑے لوگوں کو یہ معاشرہ مادی ترقی سے بہت دور رکھتا ہے۔ یہ ادیب، شاعر عموماً مفلوق الحال دکھائی دیتے ہیں، مگر آپ نے صرف خیالی نہیں حقیقی دنیا کو بھی فتح کر کے دکھایا ہے۔ میں یہ سب باتیں جاننا چاہتی ہوں۔ میں اس کی باتیں سن کر اجنبے میں پڑ گیا۔ مگر آپ کو میرے بارے میں اتنا سب کچھ کیسے پتا ہے؟ وہ ہنس پڑی، جیسے بہت دور کسی مندر میں ایک ساتھ بہت سی گھنٹیاں بج اٹھی ہوں۔ احمد سر نے بتایا، اور پھر میرے ریڈیو پروگرام کی وجہ سے شہر کی تقریباً سبھی بڑی ادبی ہستیوں کے ساتھ ملاقات رہتی ہے۔ سبھی سے آپ کے بارے میں کچھ نہ کچھ سننے کو ملتا ہے۔ سچ کہوں تو لوگ بہت متجسس رہتے ہیں آپ کے بارے میں۔ وہ اپنی دھن کی پکی لگتی تھی۔ میرے لاکھ ٹالنے کے باوجود وہ مجھ سے اپنے اگلے روز کے پروگرام کے لیے کچھ منٹ لینے میں کامیاب ہو ہی گئی، اور میں اگلے دن تمام وقت اسی الجھن میں مبتلا رہا کہ اس کے ساتھ رات کو کیا بات کروں گا۔ میں نے تو بہت زمانہ پہلے خود سے بات کرنا بھی چھوڑ دیا تھا۔ شام تک یہ الجھن اتنی زیادہ بڑھ گئی کہ میں نے اپنی PA کو اینی کا وہی نمبر ملانے کا کہا جو گزشتہ رات میرے موبائل پر جگمگایا تھا۔ PA نے کال ملا کر میری طرف ٹرانسفر کی تو دوسری جانب سے اس کی بے یقین اور کھلکھلائی سی آواز سنائی دی۔ ارے سر، آپ! کتنا حسین اتفاق ہے، مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا کہ آپ نے خود مجھے کال کی ہے۔ میں ابھی رات کے پروگرام کی تیاری ہی کر رہی تھی۔ میں نے دھیرے سے کہا، آپ سے ایک درخواست کرنی ہے، کیا ہم گزشتہ رات کیے ہوئے معاہدے کو کچھ دن کے لیے آگے بڑھا سکتے ہیں اگر ممکن ہو تو؟ جی سر، کیوں نہیں، مگر کوئی خاص وجہ؟ پتہ نہیں، وجہ خاص ہے بھی اور نہیں بھی۔ دراصل میں بہت الجھن سی محسوس کر رہا ہوں، مجھے اپنے بارے میں بات کرنا کبھی پسند نہیں رہا۔ آپ کچھ وقت دیں گی تو شاید میں خود کو تیار کر پاؤں، ورنہ میرے لیے بہت مشکل ہوگا۔ دوسری جانب کچھ دیر کے لیے خاموشی چھائی رہی۔ ٹھیک ہے سر، جیسے آپ کو مناسب لگے۔ مجھے آپ کی یہ بات بہت اچھی لگی کہ آپ نے پروگرام سے کافی دیر پہلے خود فون کر کے معذرت کر لی، ورنہ عام طور پر بڑے لوگ ہمیں اطلاع دینا بھی پسند نہیں کرتے اپنی کسی غیر حاضری کی۔ مگر آپ کو یہ وعدہ تو بہرحال کرنا پڑے گا کہ آپ جب بھی خود کو ذہنی طور پر تیار کر پائے تو یہ معاہدہ پورا ضرور کریں گے۔ میں ہنس پڑا۔ ہاں چلے، وعدہ نبھانے کا ایک اور وعدہ صحیح۔ میری مشکل سمجھنے کا شکریہ۔ میں نے فون کاٹ دیا، مگر کہیں دور کوئی دوسری لائن جڑ رہی تھی۔ میرا نادان دل سب کچھ جانتے بوجھتے ہوئے بھی ہر نتیجے سے بے پرواہ پھر سے دھڑکنا چاہتا تھا، اور میں بڑی سختی اور بے رحمی سے اسے صاف ایک ہی بات ساری رات سمجھاتا رہا کہ کچھ دلوں کا مقدر صرف 72 کی گنتی پوری کرنا ہوتا ہے۔
وہ کچھ اور قلب ہوتی ہیں جن کی تقدیر میں دھڑکنے ہوتی ہیں۔ بڑے نادان ہیں وہ لوگ جو اپنے دل کے ایک فرض کو دھڑکنے سے تشبیہ دیے پھرتے ہیں، مگر یہ دل بھلا کب کسی کی سنتے ہیں؟ منہ زور آزاد، وحشی اور جنگلی گھوڑے بھلا کس لگام کے قابو آتے ہیں؟ میرا دل بھی بے لگام ہونے کو آیا تھا۔ اگلے روز نہ چاہتے ہوئے بھی میں سارا دن اس کے فون کا انتظار کرتا رہا، اور پھر شام ڈھلے جب تھک ہار کر میرا بے چین من اپنی بے وقوفی پر مسکرا کر کچھ آرام پانے کو تھا، تبھی اچانک اس کا فون آ گیا۔ قسمت کی آنکھ مچولی وقت کا انتخاب خوب چن کر کرتی ہے، اور پھر ان ٹیلی فون کالز کا دورانیہ اور تعداد بڑھتی گئی۔ ہم بہت عام سی باتیں کرتے تھے، دن بھر کی مصروفیت کی، شام کی چائے کی، رات کی چہل قدمی کی، مگر یہ باتیں میرے لیے کتنی خاص تھیں یہ صرف میں ہی جانتا تھا۔ اس دن یونیورسٹی کی تقریب والی ملاقات کے بعد میری آج تک دوبارہ کبھی اینی سے ملاقات نہیں ہوئی تھی، نہ ہی میں نے دوبارہ کبھی ان سے ملنے کی خواہش کا اظہار ہی کیا تھا۔ یہ ٹیلی فون کی آدھی ملاقات میرے لیے کسی بھی بالمشافہ ملاقات سے کہیں بڑھ کر تھی۔ میں دوبارہ اینی کے سامنے نہیں جانا چاہتا تھا۔ اس نے ہال میں مجھے کافی فاصلے اور ملگھچے اندھیرے میں دیکھا۔ میں اپنے اور اس کے درمیان یہ اندھیرا ہمیشہ حائل رکھنا چاہتا تھا۔ مجھے دن اور روشنی میں اس سے ملنے کی تمنا ہی بھلا کب تھی۔ میرا بس چلتا تو میں اللہ سے دعا کرتا کہ 24 گھنٹوں میں سے دن کے 12 گھنٹوں کی روشنی بھی کشید کر لے، کیونکہ مجھے اجالے کبھی راس نہیں آئے تھے۔ اگلے روز میرے سٹاف نے خوبصورت سجاوٹی کاغذ میں پیک شدہ ایک پارسل میری میز پر رکھ دیا۔ بھیجنے والے پتے میں قرۃ العین بخاری کا نام درج تھا۔ میں نے سب کے جانے کے بعد احتیاط سے کاغذ کی پرتیں کھولیں۔ اندر سے ایک خوبصورت سا نمائشی مجسمہ برآمد ہوا، جسے کمرے میں کہیں بھی شو پیس کے طور پر رکھا جا سکتا تھا۔ میں نے جلدی سے اینی کا نمبر ملایا۔ دوسری جانب سے اس کی کھنکتی ہوئی آواز ابھری۔ میں جانتی تھی سر، آپ کا فون آتا ہی ہوگا۔ کہیے، کیسا لگا تحفہ؟ بہت اچھا، مگر موقع محل سمجھ نہیں سکا میں اس تحفے کا۔ آپ نے تکلف کیا اینی؟ وہ ہنسی۔ ارے نہیں سر، بالکل بھی تکلف نہیں ہے، یہ میرا مشغلہ ہے۔ فارغ وقت میں مٹی اور پلاسٹر آف پیرس کے مجسمے بناتی ہوں۔ میری اپنی ایک چھوٹی سی آرٹ گیلری ہے میرے گھر کے اندر، بس وہیں یہ مشق جاری رہتی ہے۔ کبھی آپ بھی آئیے نا وقت نکال کر، میں آپ کو اپنا کام دکھاؤں گی۔ میں بولتے بولتے اٹک سا گیا۔ ہاں کیوں نہیں، مگر آپ اور کیا کچھ کرتی ہیں؟ ایک ہی بار اپنے سارے ہنر بتا دیں۔ کبھی کبھی حیرت در حیرت بھی نقصان دہ ثابت ہوتی ہے دوستوں کے لیے۔ میری بات سن کر وہ شرما سی گئی۔ نہیں، مجھ پہ بھلا کیا ہنر ہوگا، بس وقت کاٹنے کے بہانے تلاشتی ہوں۔ بات آئی گئی ہو گئی، مگر میرا بھولا من اس لڑکی کے ہنر کا شکار ہوتا گیا۔ دل موہ لینا بھی تو ایک ہنر ہے، شاید دنیا کا سب سے بڑا ہنر، اور میں اس کی اس کاریگری سے خود کو بچا نہیں پا رہا تھا۔ مگر پھر ایک دن ہمیشہ کی طرح بنتی بگڑنے لگی۔ شام سے ہی میری طبیعت عجیب سی بے چین اور اداس تھی۔ مجھے ایک بار پھر اپنے آس پاس سب کچھ بنا مقصد اور بے فائدہ دکھائی دے رہا تھا۔ دل کو چپ سی لگی ہوتی تھی کہ اچانک اینی کا فون آ گیا۔ کہاں غائب رہتے ہیں سر آپ؟ بہت دنوں سے آپ سے ایک بات کہنا چاہ رہی ہوں، مگر آپ کی مصروفیت کا خیال آڑے آ جاتا ہے۔ میں نے گہری سانس لی۔ میری مصروفیت بس ایک فرار ہے۔ آپ کہیں، کیا کہنا چاہتی ہیں؟ وہ کچھ دیر چپ رہی۔ دراصل میں آپ کا مجسمہ بنانا چاہتی ہوں، پھر میں اسے ساری دنیا کو دکھاؤں گی۔ جانے کیوں پل بھر میں ہی میرے اندر بہت کچھ ٹوٹ گیا۔ مجھے لگا کہ ساری دنیا کی طرح وہ لڑکی بھی آج میرا مذاق اڑانے کے موڈ میں ہے۔ اس نے مجھے دور سے ہی صحیح مگر دیکھ تو رکھا تھا۔ ضرور اس نے در پردہ میرے چہرے کی تصحیح کا یہ طریقہ نکالا ہے۔ میرا لہجہ نہ چاہتے ہوئے بھی تلخ ہو گیا۔ مجسمے خوبصورت چہروں کے بنائے جاتے ہیں مس اینی، اور میں، بہرحال مجھے آپ سے اس مذاق کی امید ہرگز نہیں تھی۔ آپ بھی دوسروں کی طرح ہی نکلی۔ میں نے فون پٹخ دیا۔ وہ ہیلو کرتی رہ گئی، مگر میں نے اگلے پورے ہفتے اس سے بات نہیں کی۔ دفتر کے نمبر پر فون آیا بھی تو سٹاف سے کہہ دیا کہ مصروفیت کا بہانہ کر دے۔ اس نے کچھ خط بھی بھیجے، مگر میں نے پڑھے بنا ایک طرف رکھ دیے، اور پھر 8ویں دن وہ خود میرے دفتر آ گئی۔ میں آفس میں داخل ہوا تو وہ پہلے سے میرے انتظار میں بیٹھی تھی۔ ہمیشہ کی طرح آج بھی سیاہ چشمہ اس کے گورے رنگ پر پہرا جمائے بیٹھا تھا۔ وہ بولی تو اس کی آواز رندھا سی گئی، جیسے وہ بہت دیر روتی رہی ہو۔ آپ میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ میں چلا اٹھا۔ آپ میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہی ہیں؟ میری صورت کا مذاق ہی اڑانا تھا تو کوئی اور طریقہ اپنا لیتی، مگر یہ مجسمہ۔ وہ رو پڑی۔ میں آپ کا مذاق اڑانے کا کبھی سوچ بھی نہیں سکتی۔ بہت عزت کرتی ہوں میں آپ کی۔ آپ نہیں جانتے آپ میرے لیے کیا ہیں۔ میں نے تو بنا دیکھے ہی آپ کا ایک مجسمہ اپنے من میں بنا رکھا ہے۔ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔
آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ اس نے اپنی آنکھوں پر سے چشمہ اتارا۔ میں دیکھ نہیں سکتی، نابینا ہوں میں۔ ایک زوردار دھماکہ سا ہوا اور میرے ارد گرد تمام کمرے میں اس کی بے نور آنکھوں کا اندھیرا پھیلتا چلا گیا۔